زنا کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ عورت سے. اگر لڑکی عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اپنی حفاظت کرے، تو کبھی بھی مرد آگے نہیں بڑھے گا. تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو اپنی لمٹس میں رہنے کا حکم دیا ہے. عورت کا مطلب ہی چھپی ہوئی، چھپا کر رکھنے والی. اپنے آپ کو چھپا لے، انشاءاللہ العزیز پھر معاشرے میں بگاڑ کبھی بھی پیدا نہیں ہوگا. اب آپ کہتی ہیں کہ یہ 7 سال کی بچی ہے، 8 سال کی بچی ہے، 10 سال کی بچی ہے، اگر بغیر بازو کے کپڑے پہنا دیے جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہوتا ہے نا ایسے مائنڈ کہ یہ چھوٹی سی بچی ہے. جب ریپ 7 سال کی بچی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو میری بچی 7 سال میں بھی پردے میں رہے. پردہ کیسا ہو؟ ایسا لباس پہنے جس میں اس کے جسم نظر نہ آئے، بازو نظر نہ آئے، اس کی ڈیل ڈول نظر نہ آئے، اس کی خوبصورتی نظر نہ آئے. اس کو چھپا کر رکھے تاکہ وہ باہر نکلے تو کوئی مرد گزرتے ہوئے اس کے بازو کے اوپر چٹکیاں نہ کاٹے، اس کو چھیڑے نہیں، اس کو تنگ نہ کرے. پر آنے بہانے سے یعنی طرح طرح سے لوگ ان کو بہلاتے پھسلاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بچیاں باہر چیزیں لینے کے لیے جاتے ہیں، جینٹس مرد کیا کرتے ہیں جو اس نیچر کے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں بچی خوبصورت ہے، ادھر آؤ میرے پاس آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں تمہیں چیز دوں گا. اپنے پاس بٹھانا، اپنی گودوں میں بٹھا لینا. اپنی بچی کو لمٹس کراس نہ کرنے دیں. اسے 6-7 سال کی عمر سے ہی بتائیں بیٹا اب آپ بڑے ہو گئے ہو، کسی کی گود میں نہیں بیٹھنا. کوئی تمہیں اپنی گود میں بٹھانا چاہے تو تم نے نہیں بیٹھنا. یہ لمٹس ہے تمہاری. اس لمٹس کو جب تم کراس کرو گے تب کیا ہوگا؟ زنا پھیلے گا. کزن آ کے بیٹھا ہے، چچا ماموں تایا کوئی بھی آ کے بیٹھا ہے، چاہے وہ محرم رشتے کیوں نہیں ہے. محرم رشتوں میں بھی کلوز کیوں؟ آج باپ بیٹی کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، نعوذ باللہ بیٹا ماں کے ساتھ ساری باتیں سن رہے ہیں. معاشرے میں سارا بگاڑ پیدا ہو چکا ہے نا. اس قدر بگاڑ ہے کہ کوئی بھی سیف نہیں ہے. تو اس صورت میں اپنی بیٹی کو محرم رشتوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہوئے، بیٹا بھائی بیٹھا ہے نا، بھائی سے تھوڑا لمٹ کے بیٹھو، تھوڑا سائڈ پہ ہو کے بیٹھو. بھائی کے ساتھ جڑ کے نہیں بیٹھتے ہوتے، بتائیں اسے. اس جسمانی تعلق کہ اپنے جسم کو سیو کرو، سیفٹی میں رکھو، یہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے. تو الزانیہ تو اسی لیے اللہ نے زانی عورت کا ذکر پہلے کیا کہ کیونکہ ابتدا عورت سے ہوتی ہے، ابتدا عورت سے ہوتی ہے. اگر عورت نہ دے تو کبھی بھی وہ اس طرف نہ بڑھے، کبھی بھی وہ لمٹس کراس نہیں کرے گا. تو اللہ نے اسی لیے زانیہ عورت کا ذکر کیا کہ زانیہ عورت اور زانیہ مرد فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، ان میں سے کوئی ایک بھی جب وہ زنا کر لیتا ہے تو دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کورے مارو. کون سے؟ کوارے مرد اور کواری عورت. شادی شدہ نہیں، ابھی نکاح نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی، اب دونوں نے آپس میں تعلق کو قائم کر لیا. اپنے میں بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، گپ شپ لگاتے لگاتے کھانا پینا اکٹھا کر لیا. کھانا پینا اکٹھے کرتے کرتے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھ ٹچ ہوئے، جسم کے ساتھ جسم ٹچ ہوئے. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے اس لمٹ تک چلے گئے جو لمٹ شادی کے بعد تھی، جو حقوق شادی کے بعد تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی بغیر شادی کے میاں بیوی بن جائیں یعنی تو پھر ان دونوں کو 100 کورے مارو. میاں بیوی کو شادی سے پہلے کسی کو کہا جاتا ہے میاں یا بیوی ہے؟ نہیں کہا جاتا نا. یہ میرا خاوند ہے، یہ میری بیوی ہے، کون کہتا ہے؟ نہیں کہتا. اور خاوند اور بیوی کب بنتے ہیں؟ نکاح کے بعد. اور نکاح کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے وہ تعلق رکھا ہے. اس تعلق کو پہلے کرنے والے کے لیے 100 کورے لگائے جائیں گے اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا جائے گا. کوارے مرد اور کواری عورت کے لیے 1 سال جلا وطن. جلا وطن سے کیا مراد ہے؟ وطن سے نکال دیا جائے گا، اس ملک سے، اس علاقے سے نکال دیا جائے گا. 1 سال تک وہ اس ملک کے اندر آنے کے لیے، اس جگہ پر آنے کے لیے اسے اجازت نہیں دی جائے گی. یہ سزا کیوں وائرل کی ہوئی؟ یہ سزا وائرل کریں گے نا. کیوں کریں گے؟ تاکہ اگلا کوئی یہ قدم نہ اٹھائے. ایک سے غلطی ہو گئی باقی رک جائیں. 100 کورے لگانا آسان کام نہیں ہے. کورا کتنا سخت ہوتا ہے، ایک نہیں 100 کورے. اور یہ سزا کے وقت اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا جب تم سزا دو تو ایک جماعت کو بلا کر ان کے سامنے سزا دو تاکہ باقی لوگ کیا کریں؟ نصیحت حاصل کر لیں. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور تمہیں ان کے متعلق اللہ کے دین میں کوئی نرمی نہ پکڑے. کوئی رشتہ دار، کوئی پیاری سی رشتہ داری، کوئی چیز آرے نہیں آنے چاہیے. اللہ کا دین پیارا.
اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اے اسامہ تم اس عورت کی سفارش لے کر آئے ہو، یاد رکھو اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اسے بھی سزا دیتا۔ رشتہ داری نہیں دیکھی جائے گی، سزا دیتے وقت یہ نہیں دیکھا جائے گا میری بیٹی ہے اب میں اس کو کیسے سزا دوں، یا میری بہن نے کر لیا، یا میری فلاں نے کر لیا، یا میرا یہ عزیز ہے، یا مجھے یہ چند پیسے دے رہا ہے رشوت کے طور پر، اب اس کی سزا کم کر دوں۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہیں دین کے متعلق اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں کوئی نرمی نہیں پکڑنی، نرمی کسی کے ساتھ بھی نہیں پکڑنی، دونوں کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ ایمان ہے ہی تو اسی چیز کا نام، کلمہ پڑھنے کا نام ایمان تھوڑا ہے۔ مسلمان کس لیے ہوئے ہیں؟ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اللہ پر ایمان لائیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، آخرت کا ڈر ہے اور اللہ پر ایمان ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ کسی سے نرمی اختیار نہیں کرنی۔ تو جب یہاں پر نرمی اختیار نہیں کرنی تو اپنے بچوں کی تربیت میں بھی نرمی اور لچک پیدا نہیں کرنی۔ میری بیٹی بڑی نیک ہے، ہو پڑی، جتنی بھی نیک ہے ہو پڑی، لیکن لمٹس اپنی جگہ، ٹھیک ہے؟ جب میں اپنی بچی کو سب کے سامنے کہہ رہی ہوں بڑی نیک ہے، بڑی نیک ہے، بڑی نیک ہے، اور وہی نیک بچی میری آنکھوں میں سرما ڈال کے چلی جائے، پھر کیا کریں گے؟ پتہ تو نہیں ہے نا معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس چیز کا حکم دیا کہ نرمی نہیں پکڑنی۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تم پر لازم ہے، لازم کیا ہے؟ فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرض ہے، لازم ہے کہ جب تم سزا دو تو سزا کے وقت مومنوں کی ایک جماعت موجود ہو، سب کے سامنے سزا دو، سزا کو وائرل کرو، سزا کو لوگوں کو دکھاؤ۔ جرم وائرل نہیں کرنا، پہلے بھی بتا دیا، سزا وائرل کرنی ہے۔ سزا کو وائرل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ دوسرے لوگ نصیحت پکڑ کر اس کام کو پھر نہ کریں۔